بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم پارسی۔ دوستو، روحانی تعلیم کے سلسلے میں ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سیشن کو پوری محبت سے سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ نہ جانے کب کس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا خیال آ جائے، اور اگر کوئی جڑ گیا تو یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہوگی۔ ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں آج جو موضوع ہے ہماری گفتگو کا، وہ ہے لذت بندگی۔ بندگی میں ہمیں لذت آتی نہیں ہے۔ ہم نمازیں روٹین کی پڑھتے ہیں، ہمیں نماز میں وہ لطف نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا، وہ چاشنی نہیں ہے، وہ ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی نماز پھر ہماری چھوٹ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یار دنیا کے کام تھے۔ یعنی دنیا کے کام عزیز رہے، اللہ کا عشق عزیز نہیں تھا نا۔ یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے نا اس بات سے۔ اب بندگی میں لذت آئے گی کیسے؟ بھائی، آپ کو دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے گھنٹہ 2 گھنٹہ، ساری رات بھی اگر کسی دوست کے ساتھ آپ محفل میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کچہری کر رہے ہیں، تو آپ کو اس دوست کے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ رات پوری جاگتے گزار دی، باتیں کرتے رہے، حال حوال کرتے رہے ادھر ادھر کا، آپ کے دل کا کنیکشن اس کے ساتھ تھا، تو آپ کو اس کی محفل میں اور اس کی صحبت میں نیند بھی نہیں آئی اور مزہ بھی آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز پڑھنا یہ یوں ہی رسمی نماز رہ گئی نا، دل کا کنیکشن بیٹھتا ہی نہیں ہے، تو ہمارے ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے وہ قصے یوں ہی فضول قصے رہ گئے۔ یہ باتیں تو کتابوں میں تحریر ہے نا، کہ ایسے بھی اللہ والے ہو کے گزرے ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے نوافل میں کھڑے ہو کر۔ ہم سے ٹھیک سے فرض نماز ادا نہیں ہوتی، ہمیں وہ بندگی میں مزہ نہیں آتا، وہ سرور اس لیے نہیں آتا، ہمارے دل کا کنیکشن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الصلاۃ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ دل کی حاضری کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ آپ کا دل دنیا میں ہے، وہ مسجد گیا ہی نہیں، آپ کے دل نے نیت باندھی نہیں، آپ کے جسم نے نیت باندھی، زبان نے نیت باندھی، آپ کے دل نے نیت نہیں باندھی۔ جب آپ کے دل نے نیت ہی نہیں باندھی تو نماز کس بات کی؟ جو نماز تمہارے جسم نے پڑھی، وہ جسم تو تمہارا مٹی میں مٹی ہو جائے گا، وہ جسم تو تمہارا فنا ہو جائے گا۔ اس جسم سے نمازیں پڑھواتے رہے، اس جسم کو سجدوں کے داغ سے سجاتے رہے، اس جسم کو رات کی ٹھنڈ میں ٹھٹھراتے رہے، اس جسم کو گرمیوں میں پسینے میں شرابور کرتے رہے، لیکن یہ جسم تمہارا فنا ہونے والا ہے۔ فنا کو تم نے نماز پڑھائی، وہ نماز بھی تمہاری فنا کے ساتھ فنا ہو گئی۔ جس چیز کو بقا ہے، جس کو حیاتی ہے، جس کو موت نہیں ہے، جس کا آگے چل کر حساب ہونا ہے، جس نے پرواز کر کے اللہ کے حضور واپس جانا ہے، اس کو نماز پڑھائی نہیں، اس کو نماز سکھائی نہیں، اس کو وہ درد دیا نہیں، اس کو وہ لذت سکھائی نہیں، اس کو وہ مزہ ملا نہیں، اس کو وہ دیدار ملا نہیں، اس کو وہ نور ملا نہیں، اس کو وہ راحت ملی نہیں، اس کو وہ بندگی ملی نہیں، اس کا تو کچھ ہوا ہی نہیں،
وہ تو خالی کا خالی چلا گیا۔ یہ جتنا بھی وقت اس نے گزارا یہ وقت اس کا فضول گزرا، اور اس فضول وقت کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تجھے وقت دیا تھا وہ گزارا کہاں؟ سو کر گزارا، مدہوشی میں گزارا، بے ہوشی میں گزارا، یا فضول ضائع کر دیا، کھیل کود میں لگے رہے، کس میں لگے رہے؟ جو وقت ملا تھا وہ کہاں خرچ کیا؟ جو دولت ملی تھی وہ کہاں خرچ کی؟ دولت ایمان کی، دولت صحت کی، دولت عقل کی، دولت حسن کی، جس قسم کی جو بھی دولت ملی وہ کہاں خرچ ہوئی؟ اس دولت کا بھی تو حساب دینا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں کا آگے چل کے حساب ہونا ہے، اور وہ حساب ہونا ہے اس کا جس نے اوپر پرواز کرنا ہے۔ وہ نماز میں حاضر تھی نہیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز میں حاضر تھی نہیں تو پھر لذت کہاں سے آئے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید سے نکلنے کے لیے، قید سے باہر اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے یہ تو تڑپنا چاہیے نا اس کو، قیدی کو، لیکن اس قیدی کا تو دل قید خانے میں لگا ہوا ہے۔ اپنی آزادی کی طرف، اپنی خوشحالی کی طرف، اپنی حقیقی زندگی کی طرف تو اس کی طلب ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا مزہ آئے گا؟ اس لیے مسجد اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، نماز اس کے لیے عذاب، سجدہ اس کے لیے عذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر میں نماز اتری نہیں ہے، اس کے اندر میں وہ لذت اتری نہیں ہے۔ اور وہ لذت کیسے اترتی ہے؟ یہ دنیا ہم نے دیکھی ہے نا، اس دنیا کے رنگ بھی ہم نے دیکھے ہیں نا، اس دنیا کے ہیر پھیر بھی ہم نے دیکھے ہیں نا، اس دنیا کے اتار چڑھاؤ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس دنیا کے معاملات بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس دنیا کا حسن بھی ہم نے دیکھا ہے، اس دنیا کی مصروفیات میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے اور اس مصروفیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ تو یہ دنیا ہمیں مصروف رکھتی ہے۔ ہم نے اگر اللہ کا رنگ دیکھا ہو، ہم نے اگر اللہ کا نور دیکھا ہو، اگر وہ نور ہمارے دل میں اترا ہو اور وہ قلب کی کھڑکی کھل کے زنار کے جالے جلا کے وہ شیطان کی چوکڑی اور وہ جو چوکی بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی وہاں سے ختم کر چکے ہو آپ، اور قلب سلیم کی کھڑکی کھل چکی ہے، نور کی شمع روشن ہو چکی ہے، یہ گھر آباد ہو چکا ہے۔ یہاں جب اللہ کے نور کا اترنا ہو گیا تو یہ نور کنیکشن اس نور سے جا کے ملاتا ہے، وہ نور اس نور سے کنیکشن ملاتا ہے۔ جب دونوں انوار آپس میں ملتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں، دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہے تو وہ دوست والا ساری رات کا بیٹھ کے کچہری کرنے والا وہ ماحول آپ کا اپنے رب کے ساتھ جڑے گا۔ پھر ساری رات آپ اپنے رب کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ کو لذت آئے گی، آپ کو سکون آئے گا، آپ کو سرور آئے گا، آپ کی تھکن اترے گی، آپ فریش ہوگے، آپ کی تکلیفیں دور ہوں گی، آپ کے ذہن سے دنیا کے سارے بوجھ اتر جائیں گے، سارے بوجھ زندگی کے، سارے بوجھ بیماری کے، سارے بوجھ دنیا کے مختلف مسائل اور مصائب کے، وہ آپ کے سب اڑ جائیں گے، رفع ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہوگی۔ نزول تو سارا اللہ کی جانب سے ہونا ہے۔ اب تم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہو یا نہیں؟ اب کنیکٹ ہوتے ہو تو یہ سب کچھ نزول ہوگا۔ اگر آپ رب سے کنیکٹ ہی نہیں ہو، ظاہری چولہ آپ کا رب سے، اندر سے معاملہ آپ کا دنیا سے، یہ منافقت والا رویہ جب تک رہے گا بندگی میں لذت نہیں آئے گی، بندگی میں سرور نہیں آئے گا، بندگی کی تاثیر بھی نہیں ملے گی، بندگی کا حقیقی رزلٹ بھی ہمیں نہیں ملے گا، اور ہم بندگی تو پھر کر ہی نہیں رہے نا، پھر تو یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، پھر تو ہم منافقت کر رہے ہیں۔ جیسے امام شبلی نے فرمایا کہ نماز کا پڑھنا شرک ہے
اور نہ پڑھنا کفر ہے۔ اگر ہم جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو مخلوق ہے نا، مخلوق کے غرض سے نماز پڑھ رہے ہو، خالق کے غرض سے تو نہیں پڑھ رہے نا۔ تو خالق کے چھوڑ کے مخلوق کے غرض سے نماز پڑھی تو شرک کیا نا۔ اگر دوزخ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو، مطلب رب کی وجہ سے نہیں، دوزخ کی وجہ سے پڑھی، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی وجہ سے آپ نے جو سجدے ادا کیے وہ تو شرک کے سجدے ہیں نا۔ اب تم بتاؤ کہ یہ تمہاری نمازیں شرک میں جا رہی ہیں یا تمہاری نمازیں کفر میں جا رہی ہیں؟ نماز پڑھنا تمہارا کہاں لے کے جا رہا ہے، نہ پڑھنا تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اب آپ خود اس بات کا فیصلہ کرو کہ آپ کو جانا کدھر ہے، آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا، آپ کی پلاننگ کیا ہے۔